اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیات نمبر 154 تا 160 میں بیان کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری گئی تھی جس میں ہر چیز کی تفصیل تھی۔ اب یہ قرآن اتارا گیا ہے تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا ان سے اعراض کرنے کی تاکید۔ ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، لیکن برائی کی سزا صرف اس کے برابر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو بھی ایک کتاب عطا کی تھی تاکہ بھلائی کی روش اختیار کرنے والوں پر ہماری نعمت پوری ہو جائے۔ اس کتاب میں ہر ضروری بات کی تفصیل موجود تھی اور وہ سراسر ہدایت اور رحمت تھی تاکہ بنی اسرائیل قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے یہ ایک بڑی بابرکت کتاب قرآن نازل کی ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ اور یہ کتاب اس لیے بھی نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں یہود و نصارہ پر ہی اتاری گئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ او تقولوا لو اننا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم۔ یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کوئی آسمانی کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل اور ہدایت و رحمت آ چکی ہے۔ فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان سے روکے۔ سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ ہم عنقریب ایسے لوگوں کو جو دوسروں کو ہماری آیات سے روکتے ہیں ان کے اس عمل کی پاداش میں بہت سخت سزا دیں گے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك۔ کیا یہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا خود آپ کا پروردگار آ جائے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی ان کے پاس آ جائے؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا۔ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی تو اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا
جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا ایمان تو رکھتا ہو لیکن اپنے اس ایمان کی حالت میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ قل انتظروا انا منتظرون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ فرشتوں کے آنے سے انسان کی موت مراد ہے، رب کے آنے سے قیامت مراد ہے، جب سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور بڑی نشانی سے قیامت کی نشانیاں مراد ہیں، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ ان تمام صورتوں میں نہ توبہ قبول ہوگی نہ ایمان لانا نفع دے گا، کیونکہ انسان کو امتحان کے لیے دیا گیا وقت ختم ہو چکا۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر ڈالے اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، آپ کو ان سے کچھ سروکار نہیں۔ انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ ان کا معاملہ صرف اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتے رہے۔ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر حاضر ہوگا تو اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ اور جو شخص برائی لے کر پیش ہوگا تو اس کو فقط اس برائی کے برابر سزا دی جائے گی اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔